وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 77 حصہ دوم درس نمبر 16-28. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. مومنو، رکوع کرتے اور سجدے کرتے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو اور نیک کام کرو تاکہ فلاح پاؤ. سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 77. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، رکوع اور سجود کرو، واعبدوا ربکم اور عبادت کرو اپنے رب کی، وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون اور نیک کام کرو شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو. سامعین کرام، بہت اہم آیت ہیں یہ آخری دو آیات جو ہیں، اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ تمام دین کا تقریباً خلاصہ یا جو اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے، یہ یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں سے کیا چاہتا ہے. دیکھیں، ایک تو مومن ہے اور ایک کافر ہے. مومن وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ کہ اللہ ہی ہماری منزل ہے اور ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے اور دنیا محنت کی جگہ ہے. اور بہرحال تو یہ خطاب جو ہے یہ مومنوں سے ہے، کافروں سے نہیں ہے. مومن وہ جو آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، اور کافر وہ جو دنیا کی کامیابی کے طلبگار ہیں. یہ بات میں آپ کو اختصار سے بتا رہا ہوں. اب اب گزشتہ سبق میں نے بات کی تھی بندگی رب کی، اور وہ تھوڑا سا اس میں مضمون رہتا تھا، اور میں گزشتہ سبق کا خلاصہ یہ تھا کہ بندگی کا تقاضا کیوں ہے، آخر کیوں بندگی رب ضروری ہے. اور اسی پہ میں بات کر رہا تھا. پھر عبادت کی بات شروع ہوئی، اور پھر میں نے آپ کو اختیار کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اختیار دیا ہے زندگی گزارنے کا. یعنی یہ اختیار کو اگر آپ امانت بھی سمجھیں، قرآن پاک میں اس کو تعبیر کیا گیا ہے دوسری جگہ میں امانت سے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسان. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے یہ اختیار جو ہے، امانت جو ہے،
یہ میں نے زمین اور آسمان پر پیش کیا، علی السماوات والارض، زمین اور آسمان پر پیش کیا، فابین ان یحملنھا، انہوں نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے، انسان نے اس کو اٹھا لیا، یعنی وہ بار امانت۔ اب یہ بار امانت کیا ہے؟ یہی اختیار ہے سامعین کرام۔ دیکھیں، کسی اور مخلوق کے پاس اللہ سے بغاوت کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور یہی ایک اختیار، یعنی اسی اختیار کی وجہ سے انسان یا تو جنت میں جائے گا، یعنی اس اختیار کے استعمال سے، یا تو اس اختیار کو استعمال کرے گا تو دوزخ میں جائے گا، یا اس امانت میں خیانت نہیں کرے گا اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے گا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ فلاح، یہاں فلاح کے لفظ ہے، لعلکم تفلحون۔ اچھا، ایک بات تو یہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتا دی تھی، رکوع اور سجود یعنی نماز، یہاں وہ عام سجدہ تلاوت جو ہے یہ ہمارے امام صاحب کے نزدیک واجب نہیں ہے یہاں، کیونکہ یہ رکوع و سجود جہاں بھی اکٹھا آ جائے اس سے مراد نماز ہوتی ہے، اور نماز کا سجدہ جو ہے وہ صرف نماز تک محدود ہے۔ اچھا، ایک تو یہ رکوع و سجود۔ اب رکوع و سجود کیا ہے، نماز کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، رکوع و سجود کرو، اس کا بھی پھر نماز کا پورا فلسفہ ہے، اور وہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا، دوبارہ اختصار سے میں بیان کرتا ہوں کہ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ نماز یعنی اللہ، دیکھیں شروع سے میں بات کروں، جب انسان اللہ سے اپنا وعدہ کر لیتا ہے یا اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے اللہ کے ہاتھ پہ، اور اپنا رخ پھیر لیتا ہے اللہ کی طرف، اپنی زندگی کو وقف کر دیتا ہے اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کے لیے یہ فیصلہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک دن بھر میں 24 گھنٹوں میں 5 وقت اس کو اپنے پاس بلاتا ہے کہ تم آؤ، مجھ سے اپنا کیا ہوا وعدہ اور ارادہ وہ اس کی تجدید کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور مجھ سے سیدھے راستے کی ہدایت طلب کرتے رہو، اہدنا صراط المستقیم۔ دیکھیں یہ صراط مستقیم یعنی میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ صراط مستقیم کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو مل گئی اور بس آپ کا بیڑا پار ہو گیا، نو۔ یہ تو دیکھیں انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی امانت یعنی اختیار میں خیانت نہ کرے۔ اب یہ اس کے ساتھ بیرونی دشمن قوتیں ہیں اس کا یعنی اس کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، اعداء عدوک نفسک الذی بین جنبیک، اس کا وضاحت آگے آئے گی جاہدوا فی اللہ حق جہادی میں۔ بہرحال تو شیطان کی وسوسات ہیں، نفسانی خواہشات ہیں، اور پھر طاغوتی معاشرہ ہے، ہم سب لوگ ایک طاغوتی معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ یہ مسلمان کا آج کل کا جو معاشرہ ہے یہ طاغوتی معاشرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رکوع و سجود کی میں بات کر رہا ہوں کہ 5 وقت اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جگہ پاک رکھو، کپڑے پاک کرو، جسم پاک کرو، آؤ ہاتھ اٹھا کے نیت باندھو، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھو، تکبیر تحریمہ، اور مجھ سے اپنا وعدہ وعید جو تم کر چکے ہو، جو بیعت تم نے مجھ سے کی ہے اے مومن، اس کی تجدید کرو۔ رکوع میں جاؤ تو سبحان ربی العظیم کہو، اور جب سجدے میں جاؤ تو سبحان ربی الاعلیٰ کہو، عظیم اور اعلیٰ۔ یہ ساری دیکھیں نماز در حقیقت ایک وعدے کی تجدید ہے اور اللہ سے استعانت طلب کرنا ہے۔ نماز اللہ کی یاد کے لیے ہے،
کہ ہم اللہ سے کیا ہوا وعدہ یاد رکھیں۔ آج کا ماحول ہے، تھوڑا سا میں اس کا بھی تذکرہ کر دیتا ہوں۔ آج کا جو برائے نام مسلمان ہے، اس نے اللہ سے نہ کوئی وعدہ کیا ہے اور نہ یہ کرنے کو تیار ہے، اور نہ اس کو معلوم ہے کہ میرے زندگی کی کامیابی بیعت میں ہے اللہ سے، کہ مجھے اللہ سے بیعت کرنی ہے۔ تو یہ تو اللہ سے بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور زندگی من چاہی زندگی گزار رہا ہے آج کا مسلمان، اور اب اس کی ساری زندگی جو ہے برائیوں پر مشتمل ہے۔ بہرحال وہ ابھی میرا موضوع نہیں ہے، رکوع اور سجود کی میں بات کر رہا ہوں۔ 5 وقت اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلاتا ہے کہ آؤ میرے سامنے کھڑے ہو، مجھ سے بات کرو، اور میری تعریف و تمہید بیان کرو، اور میری پاکی بیان کرو، اور تم نے جو کرنا ہے اس سے وہ اس وعدے کو دہراؤ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم۔ میں آپ کو یہ نقطہ بتا رہا تھا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ دیکھیں یہ صراط مستقیم کی جو ہم دعا مانگتے ہیں، یہ ہر لمحے ہمیں درکار ہوتی ہے۔ یہ ایک نور بصیرت ہے جو آپ کو مل جائے، اور وہ کب ملے گی؟ کہ جب آپ چاہیں گے۔ اس کا ایک خاص طریقہ کار ہے، وہ پھر میں کبھی بیان کر دوں گا، لیکن مختصر طور پہ آپ کا تجسس میں نہیں رکھتا کہ وہ نور بصیرت، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس طرح کیا ہے کہ افمن شرح اللہ صدرہ، نہیں یہ بھی ہے لیکن ایک اور آیت ہے، افمن جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، بھلا وہ شخص جس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا ہے، نور ہدایت، تو وہ یعنی میں نے اس کو ایک روشنی دے دی ہے، تو افمن جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اس کے ذریعے یہ لوگوں میں چلت پھرت کرتا ہے، یعنی اپنے زندگی کے معاملات۔ یہ کون ہے؟ یہ مومن۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نور مقرر کر دیتا ہے، اس کی زیادہ میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا کہ وہ طریقہ کار کیا ہے یا جو بھی ہے، لیکن میں قرآن کی زبان سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ تو وہ نور ہدایت، میں آپ کو صراط مستقیم کی بات کر رہا تھا، میں آپ کو ہدایت کی، کہ یہ نہیں کہ بس آپ نے بیعت کر لی اور پھر بے فکر ہو کے زندگی نو، یہ تو آپ نے اب 24 گھنٹے اللہ کی یاد کو اپنے اوپر حاوی کرنا ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، 24 اب 5 وقت تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلا لیتا ہے کہ آؤ مجھ سے وعدہ کرو، تھوڑی دیر بعد آؤ، پھر آؤ، پھر آؤ، 5 وقت جو ہے اللہ تعالیٰ بلاتا ہے۔ اور پھر اس میں ہم جو مرکزی دعا ہے اہدنا صراط المستقیم، اب یہ صراط المستقیم صرف دعا نہیں ہے، اس کے لیے آپ نے کام بھی کرنا ہے، پھر نماز کے مطابق آپ نے زندگی بھی گزارنی ہے، کہ آپ نے اللہ سے ہدایت مانگی۔ اگر آپ نماز مسجد سے باہر آ کے اپنی مرضی سے کام لینے لگے تو آپ کی تو یعنی یہ نماز نہ ہوئی نا۔ دیکھیں اللہ یہ چاہتا ہے، ایک بنیادی طور پہ بات نوٹ کر لیں کہ آپ 24 آورز میری یاد میں گزاریں، یعنی میری مرضی سے گزاریں۔ اللہ کی یاد کیا ہے؟ کہ آپ اپنا سارا وقت اللہ کی بندگی میں گزاریں، اپنا سارا وقت اللہ کی اطاعت میں گزاریں، گھر میں باہر میں جو بھی آپ کام کر رہے ہیں ہر چیز میں آپ کے للہیت ہونی چاہیے۔ ہماری زندگی میں آپ دیکھ لیں، ہماری زندگی تو نفسانیت سے بھرپور ہے، اور ہم یعنی نفسانیت جو ہے وہ کے بلبوتے پر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں شیطانیت ہے، نفسانیت ہے اور شیطانیت ہے، اور طاغوت سے بھرپور زندگی ہے، بغاوت طاغوت سے بھرپور زندگی ہے۔ ہماری حالت تو بہت بری ہے، لیکن بہرحال یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر،
میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اس آیت میں جو مرکزی مضمون ہے یہ رب کی عبادت ہے، یہ باقی اس کے تابع ہیں۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، نیک کام کرو۔ اب نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے، تھوڑا سا اس کا میں تذکرہ کر لوں۔ دیکھیں، نیکی شروع ہوتی ہے اللہ پر ایمان لانے کے بعد، اللہ سے بیعت کرنے کے بعد نیکی شروع ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کا یقین نہیں ہے یعنی اپنی حقیقت پر، آپ اگر اپنے اللہ کو نہیں جانتے، اگر آپ اپنے مقصود حیات کو نہیں جانتے، اور اللہ کو اگر آپ منزل نہیں بناتے، اور اللہ کی بندگی کا عزم نہیں کر لیتے، اور عبادت اپنے یعنی بندگی زندگی اگر آپ بندگی میں نہیں گزار رہے ہیں، تو پھر یہ شرمندگی ہے اور یہ برائی ہے جو کچھ بھی پھر آپ کر رہے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہی مضمون دوسرے الفاظ میں بیان کرتا ہوں کہ اگر آپ کی نیت خراب ہو گئی دنیا میں رہنے کی، اور آپ نے اللہ کی بجائے دنیا کو مقصود بنا لیا، اب ظاہر ہے کہ اگر مقصود آپ نے بنا لیا شعوری طور پہ، اور ہم نے بنایا ہوا ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ہمارا رخ تو ظاہر کی طرف ہے، اب ہمیں دنیا پسند بھی ہے اور دنیا چاہیے بھی ہمیں۔ اگر آپ کو نہیں چاہیے تو مجھے بتا دیں، اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیں، اگر آپ کا مقصود نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ اور اگر دنیا آپ کا مقصود و محبوب و مطلوب نہیں ہے تو میں تو آپ سے مخاطب ہی نہیں ہوں، آپ تو اہل ایمان میں شامل ہیں۔ پھر اگر آپ اہل ایمان میں شامل ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ 2 آیات آپ کے لیے نازل کی ہیں، اس کو پھر غور سے سنیے گا۔ خیر مطلب نیک کام، نیکی شروع تب ہوتی ہے جب آپ اللہ کو مقصود حیات بنا لیں، جب آپ کی نیت خراب نہ ہو تب نیکی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ سے آپ نے بیعت کر لی اور اللہ کے اوپر اپنا مال و جان کا سودا کروا لیا کسی اللہ کے نیک بندے کے ذریعے سے، اور پھر آپ نے اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیا اور اللہ کے راستے میں آپ محنت کرنے لگے، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے لگے، اب آپ کا ہر عمل جو ہے وہ خیر کا بن جائے گا۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، نیک کام کرتے رہو، ہر کام نیکی بن جاتا ہے اگر انسان اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق جب زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے کام میں پھر شر نہیں ہوتا، سارا خیر ہوتا ہے۔ اس کی دنیا کے کام بھی جو بھی یہ کرتا ہے، دیکھیں اسلام میں دین اور دنیا کا فرق نہیں ہے، فرق نہیں ہے، یہ ایک میں مستند بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ یہ کام دین کے ہیں اور یہ دنیا کے، سارے کام میں للہیت آپ کی ہونی چاہیے۔ تو جب سارے کام میں للہیت ہے، سارے کام اللہ کی وجہ سے اور اللہ کے حکم سے آپ کر رہے ہیں، تو یہ سارے کام خیر بن جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کی نیت خراب ہو گئی، یعنی سارے کام خیر بن جاتے ہیں، کون سے؟ یعنی سارے کام، اب سارے کاموں میں تو آپ کبھی آرام کریں گے، سوئیں گے، آپ شادی کر رہے ہیں، آپ ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے بچے ہیں، بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ایک کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں، دوسرے کو انجینئر بنا رہے ہیں، خود آپ کا ایک بہت بڑا کارخانہ آپ نے بنا لیا ہے، اور دے مار 4.5 پیسے آ رہے ہیں آپ کے پاس۔ یہ سب کمائیاں، یہ سب آپ کی جد و جہد اور محنت جو بھی آپ کر رہے ہیں، یہ سب نیکی میں شمار ہوگا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، پیسے کما رہے ہیں، پیسے خرچ کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مکان بنا لیا آپ نے، اور مکان بڑا بنا لیا رہنے کے لیے، اس میں انتظامات ہیں، اور سب کچھ جو آپ کر رہے ہیں وہ نیکی میں شمار ہوگا، بشرط اسراف نہ ہو، حد سے تجاوز نہ ہو، تو وہ سارا جو ہے وہ نیکی میں۔ لیکن اگر آپ کی نیت خراب ہو گئی، نیت خراب ہو گئی اور آپ نے اپنا رخ دنیا کی طرف کر لیا اور دنیا کو مقصود بنا لیا، اب جب دیکھیں اصل چیز تو مقصود ہے، جو مقصود بن جاتا ہے وہ محبوب بھی ہوتا ہے، کیونکہ مقصود تو تب بنائیں گے جب آپ محبوب بنائیں گے ایک چیز کو۔
یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں۔ محبوب کا مطلب آپ ایک چیز چاہیں گے تو پھر اس کو مقصود بنا لیں گے، یہ ایک عام بات ہے۔ جو پھر اس سے یعنی وہ چاہیں گے بھی، مقصود بھی ہوگا، پھر آپ کو وہ مطلوب بھی ہوگا، پھر وہ آپ اس کے سامنے سر جھکا دیں گے۔ سر جھکانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی پھر ترجیح بن جائے گی۔ جس طرح آج ہماری ترجیح اول جو ہے وہ ظاہر ہے، دنیا ہے، آخرت کو ہم نے بھلا دیا ہے، اللہ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے اور دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے۔ اچھا، جب آپ ایسا کر لیتے ہیں یعنی آپ کی نیت خراب ہو جاتی ہے، پھر آپ کی زندگی، ساری زندگی برائی پر مشتمل ہو جاتی ہے۔ اب آپ اگر کوئی بظاہر نیکی کا کام بھی کر رہے ہیں، وہ بھی دراصل برائی ہے، وہ ریاکاری ہے۔ کیوں کہ ریاکاری ہے؟ لیکن ریاکاری کا معنی سمجھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تھوڑی ریاکاری بھی شرک ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے نماز پڑھی ریا کے لیے وہ اس نے شرک کیا، جس نے صدقہ دیا ریا کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا ریا کے لیے اس نے شرک کیا۔ تو یہ معاملہ ہے۔ پھر آپ کا ہر بظاہر نیک عمل بد بن جائے گا، چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ روزہ ہی کیوں نہ ہو۔ ہم لوگ اصل میں ہماری زندگی جو ہے وہ ساری کی ساری ریاکاری پر مشتمل ہے۔ ہماری زندگی میں للہیت نہیں ہے، خلوص نہیں ہے۔ خلوص، مخلص ہیں ہم دنیا کے ساتھ اور دنیاوی مفادات کے ساتھ۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے مفادات پر کوئی چوٹ ڈالتا ہے تو آپ کتنے غصے میں آ جاتے ہیں، کتنا خفا ہوتے ہیں۔ کوئی نقصان ہو جاتا ہے، آپ بہت زیادہ خفا ہوتے ہیں۔ کوئی فائدہ ہو جاتا ہے، آپ کی باچھیں کھل جاتی ہیں، باچھیں کھل جاتی ہیں، آپ ہنسنے لگتے ہیں، مسکرانے لگتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ تو دیکھیں بہت ایک ایسی صورتحال ہے کہ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ طالب دنیا ہیں، آپ طالب مولا نہیں ہیں۔ مومن طالب مولا ہوتا ہے، مومن طالب دنیا نہیں ہوتا۔ مومن آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے اور اللہ کی یاد میں زندگی گزرتی ہے اس کی۔ منافق کی زندگی دنیا کی یاد میں گزرتی ہے۔ آپ آپ دیکھ لیں، تھوڑا سا اندازہ بھی تو لگائیں نا کہ آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ دیکھیں، میں تو آپ سے ذاتی طور پر مخاطب ہوں، اپنے احتساب کریں کہ آپ کی زندگی اللہ کی یاد میں گزر رہی ہے کہ آپ دنیا کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ اس وقت آج کا مسلمان تو میں نہیں کہہ رہا، آج کا انسان جو ہے اس میں یہ برائے نام مسلمان بھی شامل ہے، تو یہ تو دنیا کے لیے پریشان ہے۔ اس کی خوشیاں، اس کا غم، اس کی خوشی، اس کا غم، اس کی سوچ، اس کی پریشانی، اس کے مستقبل کے منصوبے، ان ساروں کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے اور دنیا سے ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ آپ اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا، صرف دنیا ہی کی زندگی کا طالب ہے۔ تو بہرحال یہ تھوڑا سا میں ترجمہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، رکوع اور سجود کا سلسلہ قائم کر دو، جھک جاؤ اور بالکل ہی جھک جاؤ۔ دیکھیں رکوع کیا ہے؟ آپ ہاف جھک جاتے ہیں۔ سجدہ کیا ہے؟ کہ آپ ماتھا ٹیک دیتے ہیں۔ ایک تو دیکھیں رکوع اور سجود کا ایک اصطلاحی مطلب بھی تو ہوتا ہے نا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ آدھے جھکے ہیں نہ پورے جھکے ہیں، نہ ہم نے ماتھا ٹیکا ہے نہ ہم نے کمر جھکائی ہے۔ کس کے؟ اللہ کے حکم کے سامنے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔
تو رکوع اور سجود یعنی آپ جھک جائیں. وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ بلا من اسلم وجہہ للہ. تھوڑا سا غور تو کریں نا، میں جو آیت آپ کو پیش کروں. جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور اس میں یہ مخلص بھی ہے. فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اس کے لیے اجر ہے اور نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے اس کے لیے. تو بہرحال یہ رکوع اور سجود کا ایک تو ظاہری مطلب ہم نے لے لیا، وہ تو نماز پنج گانا جو ہیں وہ فرض ہیں اور ہر حالت میں اس کو ادا کرنا ہے اور اس کی چھٹی نہیں ہے. لیکن ایک رکوع اور سجود جو ہے ایک معنوی ہے کہ آپ جھک جائیں، آدھے بھی اور پورے بھی. وہ شاعر کہتا ہے نا کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. حقیقت میں صورتحال یہ ہے کہ ہم وہ سجدہ اطاعت وہ اللہ کے سامنے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. عملی طور پہ مسجد بھری بھی ہے نمازیوں سے، لیکن کوئی ایک بھی حقیقی سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہے. نماز پڑھتے ہیں ساری جھوٹ. اللہ اکبر آغاز سے لے کر یعنی دیکھیں ہمارے خیالات میں تو ناپاکی ہے، نجاست ہے، دنیا کی محبت ہے اور وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. اور نجاست کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے دل جو ہے دنیا کی یاد سے آباد ہے. مشرک کو اللہ تعالیٰ نے نجس کہا ہے. مشرک کون؟ جو اللہ کو بلا کے غیر کو یاد رکھے، یہ مشرک ہے. ہمارے دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، دنیا کی یاد سے آباد ہے. تو بات تو پھر مطلب نجاست تو آ گئی. آپ دیکھ لیں ہمارے ایک تو یعنی بالکل واضح بات ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ نہیں ہے، دنیا ہے. اللہ کی محبت سے ہمارے دل خالی ہیں اور دنیا کی محبت سے ہمارے دل آباد ہیں. اب یہ رکوع اور سجود اور عبادت اور کار خیر یہ ہمارے کام نہیں ہے سامنے کرام. ادھر یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ خطاب جو ہے مومنوں سے ہے. ہم ایمان کا نہ تو مطلب سمجھتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، نہ مطلب سمجھتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. اور اگر کوئی بتا بھی دے، اتفاقاً آپ کی سماعت میں یہ آواز پڑ جائے کسی داعی قرآن کی، پھر بھی آپ وہ اپنا رخ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اللہ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آپ اپنی ہی مرضی سے زندگی گزارتے چلے آ رہے ہیں. یہی ہم سب کا ایک رویہ ہے اور یہ باغیانہ رویہ ہے، یہ اچھی روش نہیں ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. مومنو رکوع کرتے اور سجدے کرتے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو اور نیک کام کرو تاکہ فلاح پاؤ. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم